السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین کرام، آج ہم اور آپ دنیائے سنیت کی ایک عظیم المرتبت اور جلیل القدر شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ جس نے ساحل سمندر پر بیٹھ کر مثل سمندر اپنے فیوز و برکات کا ایسا فیضان جاری فرمایا اور اپنے علم و حکمت کہ دریا کی روانی ایسی دکھائی کہ ہندوستان کا وہ خطہ جو علم و حکمت کے نور سے منور نہیں تھا، آپ کی مساعی جمیلہ کی بدولت بقعہ نور بن گیا۔ دنیائے سنیت کی اس عبقری شخصیت کو ارباب علم و فضل خلیفہ اعلی حضرت ابو سعادات علامہ شہاب الدین احمد کویا شالیاتی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کی ذات صوبہ کیرلا بالخصوص خطہ مالابار میں مینار نور اور مصدر رشد و ہدایت کی حیثیت رکھتی ہے۔ رب تعالی نے آپ کو معقولات اور منقولات کا حسین سنگم بنایا تھا۔ زہد و تقوی، عفت و پارسائی اور پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ ایک چھوٹے سے موضع میں بیٹھ کر آپ نے علم و حکمت کا فیضان جو جاری فرمایا، اس کی وجہ سے آج بحمدہ تعالی وہ خطہ مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت کا ایک لہلہاتا گلشن بنا ہوا ہے۔ علامہ کویا شالیاتی علیہ رحمت و رضوان
ہندوستان کے ان علماء اعلام میں تھے جن کے فضل و کمال اور حکمت و دانائی کی شہادت بے شمار ارباب علم نے دی ہے، اور آپ کی پرہیزگاری اور زاہدانہ و عابدانہ زندگی کی شہادت اپنوں اور غیروں نے پیش کی ہے۔ آپ کی بے شمار خوبیوں اور خصوصیتوں میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ خطہ مالابار میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے افکار و نظریات کی نشر و اشاعت کا صحرا آپ ہی کے سر ہے۔ سرزمین بریلی پر بیٹھ کر امام احمد رضا نے تقدیس الوہیت اور تعظیم رسالت اور احترام ولایت کی جو تحریک چلائی اور عشق مصطفیٰ کی جو جوت جگائی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وارفتگی کا جو آپ نے درس دیا، تو اس درس کی معطر باتیں ساحل سمندر تک پہنچ گئیں، اور پھر علامہ کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشام علم و حکمت نے اسے سونگھ لیا۔ کہنے والے نے کہا ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ بریلی کے علم و حکمت کی خوشبو جب علامہ کویا شالیاتی علیہ رحمت و رضوان تک پہنچی، اور آپ بھینی بھینی ان خوشبوؤں سے محظوظ ہوئے، معطر اور مشکبار ہوئے، تو آپ اس ذات کے دیدار اور اس کی زیارت کے لیے اور اس کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے کیرلا سے بریلی شریف پہنچتے ہیں، اور وقت کے اس عارف باللہ قطب زمان عارف کامل مینار رشد و ہدایت منبع خیرات و برکات کی بارگاہ میں پہنچ کر جب اپنے دامن مراد کو بھر لیتے ہیں، تو واپس جانے کے بعد آپ نے اپنے خطے کو بھی افکار رضا سے معطر کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ میں نے علامہ کویا شالیاتی رحمہ اللہ
کہ مزار مقدس پر حاضری دی اور ان کے نبیرہ حضرت مولانا محمد عثمان امجدی حفظہ اللہ کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ مولانا امجدی نے اپنے اخلاق کریمانہ سے مجھے بہت متاثر کیا۔ امجدی صاحب نے مجھے علامہ کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ عظیم اور قدیم مکتبہ اور کتب خانہ دکھایا جس میں بے شمار علوم و فنون کی کتابیں موجود۔ میں نے دیکھا کہ اس کتب خانے میں امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ وہ تمام رسالے اور آپ کی تصنیفات موجود ہیں جو بد مذہبوں کے رد میں امام احمد رضا نے تصنیف فرمائی تھیں۔ بالخصوص قادیانیت، مرزائیت، وہابیت و دیوبندیت کے رد میں اعلی حضرت کی جو مشہور تصنیفات ہیں، ان تصنیفات کے قدیم نسخوں کی میں نے وہاں زیارت کی۔ میرا دل باغ باغ ہو گیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ علامہ کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہی پیغام تھا جو امام احمد رضا کا پیغام، اور امام احمد رضا کا پیغام یہ: انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بد مذہبوں کا رد، ان سے دوری اور بیزاری، اپنے ایمان کا تحفظ، اہل سنت و جماعت پر استقامت، شریعت پر تسلط، امام احمد رضا کی یہ وہ خصوصیات ہیں جس کا فیضان مجھے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے علامہ کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں دکھا۔ علامہ کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانوار پر جو قبہ بنا ہوا ہے وہ امام احمد رضا کے گنبد اور قبے کا منظر پیش کرتا ہے۔ اس کے مین دروازے پر لکھا ہوا ہے، یہاں تصویر کشی ممنوع ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پرفتن اور پراگندہ ماحول میں بھی امام احمد رضا قدس سرہ کے اس عظیم خلیفہ کے دربار سے یہی پیغام جاتا ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ علامہ کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معتقدین اور ان کے حلقہ محبت سے میں یہ خصوصیت کے ساتھ عرض کروں گا کہ انہوں نے سینکڑوں میل کا سفر کر کے بریلی سے جو فیضان لیا اور اسے اپنے خطے میں لے جا کر تقسیم کیا،
آپ حضرات ان فیض و برکات کے امین ہیں، ان کے محافظ ہیں۔ آپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ علامہ کویا شالیاتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو افکار و نظریات اور جو عقائد و معمولات سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ سے لیے اور آنے والی نسلوں کو دیا، آپ اسے اپنے سینے سے لگائیں، آنکھوں کا سرما بنائیں، دل میں اسے جگہ دیں اور دوسروں کو بھی ان تعلیمات سے مشکبار کریں، دوسروں تک بھی وہ تعلیمات پہنچائیں جو علامہ کویا شالیاتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدین، متوسلین اور معتقدین تک پہنچائی تھیں۔ علامہ شہاب الدین کویا شالیاتی مالاباری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ عرس کے اس مقدس موقع پر میں آپ حضرات سے یہی عرض کروں گا کہ مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر آپ اتنی مضبوطی سے قائم رہیں کہ آندھیاں آئیں، طوفان چلیں، موجیں آئیں، مگر وہ ٹکرا ٹکرا کر کے خود ہی اپنا وجود ختم کر دیں اور آپ مسلک اعلی حضرت پر کوہ ہمالیہ کی طرح جمے رہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت بظاہر آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، مگر مجھے یقین ہے کہ رحمت کے فرشتے رب کے کرم سے آپ کی حفاظت میں ہوں گے، اس لیے کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تعلیمات امام احمد رضا ہی تعلیمات علامہ کویا شالیاتی ہیں۔ دونوں کی فکر، دونوں کا عقیدہ، دونوں کا نظریہ، دونوں کی منزل، دونوں کا راستہ ایک ہے، اور وہ راستہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دکھایا، صحابہ نے تابعین کو دکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو دکھایا، تبع تابعین نے اپنے بعد والوں کو دکھایا، اور پھر سلسلہ بسلسلہ اس راستے کی رہنمائی امام احمد رضا قدس سرہ کے حصے میں آئی، اور آپ نے اپنے خلفاء اور تلامذہ، مستفیدین، معتقدین اور مریدین کو دکھایا، جس پر اس دور میں حضور تاج الشریعہ آقائے نعمت مرشد برحق علامہ اختر رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے چل کر کے دکھا دیا، جس راستے کی رہنمائی اس وقت شہزادے تاج الشریعہ علامہ اسجد رضا صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، جس کی قیادت، جس کی رہبری آقائے نعمت شہزادے صدر الشریعہ ممتاز الفقہا حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری جدیر حفظہ اللہ نائب قاضی القضات فی الہند فرما رہے ہیں۔ انہی بزرگوں کی تعلیمات پر چل کر ہی ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، جنت کی بہاریں دیکھ سکتے ہیں، اللہ و رسول کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی راستے پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں سرخروئی، کامیابی اور سربلندی حاصل کر سکتے ہیں۔ علامہ کویا شالیاتی علیہ رحمت و رضوان ہندوستان کے ان جلیل القدر علماء میں ہیں جن کی تصنیفات خود ان کے علم و فضل کی شہادت دے رہی ہیں۔ میں نے ان کی متعدد تصانیف کا مطالعہ کیا ہے، ان تصنیفات کی زیارت کی ہے۔
الفتاوی الازہریہ کا میں نے دیدار کیا ہے۔ تفتیح المغلق فی تصریح المنطق، جو علامہ کویا شالیاتی رحمہ اللہ کی فن منطق میں ایک تصنیف ہے، اس کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ میں نے ان کتابوں کو پڑھ کر یہ جانا کہ علامہ کویا شالیاتی رحمہ اللہ معقولات میں بھی ید طولہ رکھتے تھے اور منقولات میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے، اور ایسا کیوں نہ ہو، آپ نے اپنے وقت کی اس عظیم اور عبقری شخصیت سے فیض حاصل کیا تھا جس کے فضل و کمال کا اعتراف عرب و عجم نے کیا ہے، ہل و حرم نے کیا ہے، شرق و غرب نے کیا ہے، شمال و جنوب نے کیا ہے، بحر و بر کی وسعتوں نے کیا ہے، خشک و تر کے ذرات نے جس کے فضل و کمال کی گواہی دی ہے، جس کی داستان محبت رسول آج منبر و محراب سے لے کر کے ایوان سیاست تک سنی اور سنائی جاتی ہے، جس ذات کے بارے میں پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، جس ذات کے بارے میں انٹرنیشنل مبلغ علوم قدیدہ و جدیدہ کا حامل خلیفہ اعلی حضرت مبلغ اسلام علامہ عبدالعلی میرٹھی صدیقی مہاجر مدنی رحمہ اللہ نے کہا تھا، اے امام احمد رضا، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جامع عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق، اکناف عالم میں امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو، جو مرکز ہے شریعت کا، مدار اہل طریقت کا، جو محور ہے حقیقت کا، وہ قطب الاولیاء تم ہو۔ ایسی پاکیزہ ذات سے فیض و برکات حاصل کر کے علامہ کویا شالیاتی رحمت اللہ تعالی علیہ علم و حکمت، فضل و کمال کا ایسا حسین سنگم بنے کہ سمندر کے کنارے بیٹھ کر سمندر کی روانی کی طرح اپنے فیض و برکات کو جاری فرمایا، تو آج پورا خطہ ان کی فیض و برکات کی بدولت لہلہا رہا ہے، سرسبز و شاداب ہے، ہرا بھرا ہے۔ خدا کرے کہ تا حشر رہے ساقی آباد یہ مے خانہ۔ میں آج کے بابرکت موقع پر محب محترم مولانا عثمان امجدی حفظہ اللہ اور ان کے احباب و متعلقین اور علامہ کویا شالیاتی علیہ رحمت و رضوان کے جملہ معتقدین کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور ان سے پھر یہ چلتے چلتے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہ وصیت کر جائیں کہ علامہ کویا شالیاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے افکار و نظریات یعنی مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط رکھیں کہ اس رشتے کو کسی بھی اعتبار سے توڑنے کی کوشش کرنے والے خود اپنا وجود ختم کر دیں، مگر یہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمزوری نہ آنے پائے۔ رب تعالی
خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ کویا شالیاتی رحمہ اللہ کے فیض و برکات سے عالم اسلام کو بالخصوص خطے مالابار کو مالا مال فرمائے اور ان کی پیاری تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔